بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ یہ کل 9 صورتیں تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی صورت سورۃ المجادلہ ہے اور اس میں 4 مخصوص احکامات ذکر کیے گئے۔ جو پہلا حکم ہے اور خاص حکم ہے، ایک شرعی مسئلہ جس میں بیان کیا گیا ہے، وہ زہار سے متعلق ہے۔ زہار اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے بات چیت کرتے ہوئے اس کو تشبیہ دے دے اپنے محرمات میں سے کسی کے ساتھ۔ دیکھیں، بعض رشتے اس دنیا میں ایسے ہیں جو محرم رشتے ہیں، جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے ایسا جملہ کہا کہ جس جملے میں اس نے اپنی حلال بیوی کو تشبیہ دے دی کسی محرم رشتے کے ساتھ، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پہ اس کو کہا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میرے لیے میری والدہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اب بیوی شوہر کے لیے حلال ہے، حلال رشتہ ہے، اور ماں اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس نے کیا کیا؟ حلال رشتے کو اپنے اوپر ایسے قرار دیا جیسے کہ حرام رشتہ۔ انت علیہ کظہر امی، کہا تم میرے حق میں ایسی ہو جیسے کہ میرے لیے میری والدہ ہے۔ تو بھئی والدہ سے نکاح کرنا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے۔ اور بیوی نکاح کے بعد اس کے لیے کیا تھی؟ حلال تھی۔ اس نے اس رشتے کو تشبیہ دے دی، مشابہت دے دی، مثال پیش کر دی ایک حرام رشتے کے ساتھ۔ اس معاملے کو کہا جاتا ہے شرعی زبان میں زہار۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ زہار کہتے ہیں، زواں کے ساتھ۔ اب اس پر ایک دور وہ گزرا جو اسلام کی بعثت سے پہلے کا اور اسلام کے ابتدائی دور میں۔ اگر کوئی یہ جملہ استعمال کر لیتا تو اس کا حکم یہ تھا کہ ایسا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور یہ حکم اسی طرح چلتا رہا۔ ایک صحابی ہے حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے کسی بات پر آپس میں بحث ہو گئی، انسان ہے، ہو سکتی ہے۔ ویسے ان میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ اب بحث مباحثے کے اندر انسان ہے جذبات میں غصے میں چلا گیا، اس لیے منع کیا گیا کہ غصے کی حالت میں انسان بات چیت نہ کرے بلکہ اپنی کیفیت بدل دے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بہت زیادہ غصہ آئے تو اگر بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو چل پڑے، یا وضو کر لے، پانی پی لے، اپنی حیت بدل لے، ورنہ تو کچھ اول فول بول دے گا۔ لہٰذا جب تو تکار ہوئی تو حضرت اوس کی زبان سے زہار والا جملہ نکل گیا اور کہا تم میرے لیے ایسی ہو جیسے کہ میری والدہ ہے۔ اب اس وقت تو جذبات تھے، گرم تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب معاملات ٹھنڈے ہوئے تو اب اندازہ ہوا کہ تو ہم نے بہت کچھ غلط کر دیا۔ اب دونوں رونے لگ گئے، اس لیے کہ بچے بھی تھے، آپس میں بڑی محبت کا رشتہ چل رہا تھا اور طویل عرصہ نکاح کو ہو چکا تھا۔ اب کیا کریں؟ روتے 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 اب کوئی حل تو ہے نہیں۔ حضرت اوس کہتے تھے کہ بس نکاح ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت خولہ رضی اللہ عنہ یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر آپ کے سامنے اپنی فریاد پیش کی کہ اب ہم کیا کریں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ نکاح تو تم نے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا، اس کی کوئی صورت نہیں۔ یہ سنا تو حضرت خولہ وہاں بیٹھ کر رونے لگ گئی، اور اللہ پاک کو ان کا یہ رونا فریاد کرنا اس پر ترس آ گیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ پاک فرماتے یقیناً اللہ نے اس عورت کی آہ و فریاد سن لی، اے میرے حبیب، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ زہار کے احکامات تبدیل کر دیے گئے اور راستہ بن گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر زہار کرنے والے میاں بیوی اب بھی یہ چاہتے ہوں کہ وہ آپس کے رشتے کو برقرار رکھے تو ان کو چاہیے کہ وہ زہار کا کفارہ دے دیں۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارے کے اندر تین صورتیں، تین آپشن رکھے گئے۔ سب سے پہلی صورت تو یہ تھی کہ یہ دونوں اگر دوبارہ سے جڑنا چاہتے ہیں تو یہ ایک غلام کو آزاد کریں گے، اس دن جیسے بات ہے غلام آزاد کر دیں، اور اگر ان کے پاس غلام نہیں ہے یا غلام خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ 60 روزے مسلسل رکھیں گے۔ کتنے روزے؟ 60۔ اس لیے یہی مسئلہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جو شخص روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے توڑ دے۔ اگر کسی نے روزہ رکھا پھر کوئی عذر نہیں تھا اور بلا عذر جا کے اپنا روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ بھی یہی ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے۔ اور اگر کوئی شخص 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، طاقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ موڈ نہیں ہو رہا ہو یا دل نہیں چاہ رہا، طاقت نہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ عمر کا وہ حصہ گزر چکا ہے اور طبیب کہہ دے کہ بھئی اب آگے چل کر کوئی امید نہیں ہے کہ اس میں دوبارہ طاقت آئے گی، وہ امکانات ختم ہو چکے ہیں، تو تیسرا آپشن پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ بہرحال اس صحابی اور صحابیہ کی برکت سے اللہ پاک نے ایک راستہ بنایا اور احکامات تبدیل ہوئے، اور اس کفارے کی ادائیگی کے بعد ان دونوں کو ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ بات واضح ہو گئی دوستو کہ انسان کو خاص طور پہ زوجین کو بات چیت میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل تو کچھ جذبات اور غصہ زیادہ ہی ہوتا ہے، تو بس غصے میں اور کچھ تو نہیں سوچتا، ہم یہ کلمات بول دیتے ہیں ادھر ادھر کے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تو غصے کی بات ہے نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیار و محبت میں گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے اور اس میں ہم کچھ ایسے جملے بول دیتے ہیں، تو ان جملوں سے رشتہ متاثر تو نہیں ہوگا لیکن احتیاط کے خلاف ہے۔ جیسے محبت میں بہت جذبات میں شوہر نے بیوی سے کہا او میری ماں میری بات سن لو، تو وہ بیوی ہے یا ماں ہے؟ بیوی ہے نا، لیکن یہ جو اس کو ماں کہا نا کہ او میری ماں ادھر آ جاؤ، یہ کار کر لو وہ کر لو، تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ زہار کے ارادے سے نہیں تھا، یہ تو بہت ہی پیار میں ڈوب کے کہا اس کو، لیکن لفظ خطرناک ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ ایسے الفاظ سے بھی اجتناب اور احتیاط کی جائے۔ دوسرا حکم جو سورہ مجادلہ میں آیا وہ ایک مجلس سے متعلق ہو جہاں پر کم از کم 3 افراد بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر کسی مجلس میں 3 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 نے آپس میں بات چیت شروع کر دی تو ان کو کہا گیا کہ آپس میں تیسرے کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں۔ دیکھیں دین کتنا خوبصورت ہے کہ کسی کو ذہنی تشویش سے بھی بچایا۔ اب دیکھیں 3 ساتھی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، نارمل چل رہے ہیں، ان میں سے 2 آپس میں قریب ہو گئے اور کان میں خس پھس شروع کر دی۔ اب یہ تیسرا کیا سمجھے گا؟ یہ جو مجھے بائی پاس کیا گیا اور مجھ سے الگ ہو گئے تو پتہ نہیں میری کوئی بات ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ میرے اندر، ان کو کچھ نظر آ گیا تو گڑبڑ، اب وہ بیچارہ ذہنی ٹینشن میں چلا جائے۔ تو منع کیا کہ تیسرے کی موجودگی میں سرگوشی نہ کرے۔ اگر کوئی بہت ضروری بات ہے دونوں باہر چلے جائیں، بھئی پانی پینے کے بہانے سے گئے وہاں بات چیت کر لیں، اس کی موجودگی میں نہ کرے۔ یا پھر یہ صورت بتائی کہ چوتھا بندہ آ جائے، اب چوتھا آ گیا تو اس کا جوڑا بھی بن جائے گا، پھر 2 ساتھی اپنے لیے بات کریں تو مسئلہ نہیں ہے۔
تیسرا حکم جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا وہ آنے والے ساتھیوں اور مہمانوں کے لیے اکرام کا. مثال کے طور پہ کوئی مجلس چل رہی ہے، جیسے بیان ہو رہا ہے، کوئی بڑے حضرت بیان کر رہے ہیں، جگہ بالکل پیک ہے، اور اتنے میں باہر سے کوئی خاص مہمان بزرگ علماء آ گئے. اب دیکھیں ان کا ایک حق ہوتا ہے. اب پہلے بیٹھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بالکل، لیکن مہمان کا مستقل حق ہے. لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ بھئی ساتھی گنجائش پیدا کر دے، جیسے کہا جاتا ہے، یا آگے والے ساتھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، تو اس میں کبھی محسوس نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو مسجد کے مقامی لوگ ہیں وہ ان کی حیثیت تو میزبان کی ہے نا، اور میزبان تو بعد میں بیٹھ جائے، آگے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو آپ کی مسجد میں مہمان آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں باہر کے، وہ تو ہم سب کی ایک عزت ہے. تو لہٰذا ان کے لیے اگر آگے جگہ بنائی جائے، آپ کو آگے پیچھے کر دیا جائے، تو یہ اکرام ضعیف ہے، اکرام مہمان کے اندر شامل ہے، اور ایسا کر لینا چاہیے. چوتھا حکم جو سورۃ المجادلہ میں ہے وہ بڑا اہم ہے، اور یہ خاص منافقین کی ایک شرارت کی وجہ سے نازل ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں جب تھوڑے حالات بہتر ہوئے، سکون ہوا اور غزوات میں فتوحات ہوئی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پابندی سے مسجد نبوی شریف میں بیٹھنا شروع کیا. اور ایک مجلس ایسی ہوتی تھی کہ جس میں یہ اجازت ہوتی تھی کہ کوئی ساتھی اپنا ذاتی مسئلہ ہے، مشورہ ہے، بات ہے، وہ آ کے اکیلے میں کر سکتا. اب جب یہ ہوا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تو بڑی طلب تھی، تو وہ بڑے خوش ہوئے اور آ کر اپنے مسائل معاملات پوچھنے. اب یہ چیز منافقین سے برداشت نہیں ہوئی کہ بھئی یہ تو بڑی ترتیب چل پڑی اور یہ صحابہ دین سیکھنے لگ گئے. اب منافق اور شرارت یہ مترادف الفاظ ہیں. انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک مشورہ کیا کہ بھئی اب ہم کیا کریں گے، جا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے کہ ہمیں کوئی بہت ذاتی مشورہ، پرسنل بات کرنی ہے، آپ بلا لیں گے ہمیں، تو بس ہم قریب بیٹھ کر کے وقت ضائع کریں گے. بات سمجھ رہے نا؟ ایک بے مقصد سی بات کو ادھر ادھر کر کے وقت کھینچیں گے، پھر دوسرا آ کے بیٹھ جائے گا، وہ وقت ضائع کرے گا، پھر تیسرا، تاکہ ان صحابہ کو قریب آنے کا موقع ہی نہیں ملے. اندازہ لگائیں. جب یہ چیز ہونے لگ گئی اور آپ علیہ السلام کو محسوس بھی ہوئی کہ یہ تو غلط جا رہے ہیں لوگ، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اس طبعی حیا اور فطری حیا کی وجہ سے آپ کچھ بول نہیں پا رہے تھے، تو اللہ پاک نے آیت اتاری اور فرمائے آئندہ کے لیے ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جس نے میرے پیغمبر سے الگ میں اکیلے میں مشورہ کرنا ہو ضرور کرے، لیکن فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، مشورے سے پہلے وہاں صدقہ نکال کے آئے، پہلے صدقہ جمع کرائے. جیسے بعض جگہوں پہ ہوتا ہے نا، آپ نے کوئی کام کرنا ہے وہاں سے پہلے ٹوکن بنا کے آ جائے، تو آدھی لائن تو اسی وقت سلپ ہو جائے گی، اس لیے کہ اب تو بات آ گئی جیب پہ. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ذاتی مشورے کے لیے حکم ہوا کہ صدقہ دینا پڑے گا، اور منافق مال خرچ کرے یہ بہت مشکل ہے. تو جب یہ ہوا تو اب آہستہ 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 وہ کھسکنے کا عمل شروع ہو گیا. اب ختم، اب مشورے نہیں ہیں، اس لیے کہ اب تو مال نہیں خرچ کر سکتے. لیکن جو صحابہ تھے، مخلص صحابہ تھے، وہ تو طلبگار تھے، لیکن ان میں اکثریت جو تھی وہ غربا تھی، فقراء کے تھے. اب وہ بیچارے کچھ دن تو دیتے رہے، لیکن اب ان پہ بوجھ آیا. اب مقصد تو اللہ پاک کا یہ تھا کہ منافقین بھاگ جائے، لہذا کچھ دنوں کے بعد وہ مجمع جب سمٹ گیا تو اللہ پاک نے اگلی آیت اتار دی، اور اس میں فرمایا کہ مقصد یہ تھا کہ ان منافقین کو اس مجلس سے الگ کر کے ان کی حقیقت کھول دی جائے. لہذا اگر مخلص صحابہ آپ علیہ السلام سے کوئی بات پوچھنا چاہے تو ان کے لیے صدقے کی کوئی پابندی ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس آیت کو لے کر علماء نے بہت اچھی تحقیق کی، اور ایک بڑی اہم بات جو سب کے کام کی ہے دوستو، اس لیے کہ بہت سارے احباب مدینہ منورہ کی طلب رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. اب جاتے ہیں
تو علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ بندہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے تو گویا یہ ایک انفرادی ملاقات ہے، خاص ملاقات ہے نا بھائی. کتنے لوگ دنیا میں، کروڑوں لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اس کے لیے، اور آپ کو اللہ نے بلا لیا وہاں پہ، کتنی بڑی سعادت ہے. تو اس لیے جب بندہ سلامی پیش کرنے کے لیے جانے لگے تو یہ کچھ صدقہ اپنی طرف سے پہلے پیش کر دے، پھر سلام کے لیے چلا جائے، اور یہ بڑا بابرکت عمل ہے دوست. اس لیے میں ہمیشہ ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں جب حج عمرے کی تربیتی مجلس ہوتی ہے کہ جانے سے، مدینہ منورہ جانے سے پہلے جب اپنے پاس ریال رکھیں تو کچھ کھلے پیسے ریال جو ہے نا وہ الگ سے رکھے بٹوے کے اندر، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، وہ صرف کس لیے ہو؟ اس صدقے کی نیت سے. لہٰذا آپ جب بھی جانے لگے تو وہ 5 ریال، 2 ریال، 10 ریال جو سہولت کے ہو وہ نکال دیں، اور جو حرم کے خادمین ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے خدمت میں، ان کو ایک ہدیے کے طور پہ، نفلی صدقے کے طور پہ ان کو یہ دے دیا جائے، اور پھر انسان سلامی کے لیے چلا جائے. اس کے بعد سورۃ الحشر ہے. اس میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی ان صحابہ کی جو انصار مدینہ تھے. دیکھیں یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ صحابہ کے 2 طبقے بڑے تھے. ایک مہاجرین تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، اور ایک طبقہ انصار کا تھا جو مدینہ منورہ کے مقیم صحابہ آبادی تھی وہاں. جب ہجرت کرنے والے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بہت بڑی تعداد تھی، اور بیچارے سب کچھ گھر بار مال اسباب چھوڑ کے آئے تھے. اب ان کو لینا، ان کو رہائش دینا، طعام دینا، اسباب دینا، ان کی فکر خدمت کرنا، یہ سب انصار کے ذمہ آیا. لیکن انہوں نے تاریخ کی یادگار قربانی پیش کی، اور اپنے تقاضوں، اپنی ضروریات کو قربان کر کے پیش کی. اس لیے قرآن کریم نے ان کا تذکرہ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود ضرورت ہوتی تھی، خود بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی، لیکن اپنے اوپر آنے والے مہاجرین صحابہ کو کھانے میں، پینے میں، رہائش میں ترجیح دے دیتے. اور کتنے واقعات ہوئے کہ لے جاتے تھے، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور وہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ ایسے ہی لقمہ بنا کے منہ چبا رہے ہیں. تو اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے مہاجرین مکہ کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا، ان کو اپنے اوپر ترجیح دے دی. یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. انصار کی تعریف. تیسری سورت سورۃ الممتحنہ ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے ان مستورات کا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کی درخواست کی، بیعت کی. اب یہ تو بہرحال بڑا تفصیلی موضوع ہے، لیکن چونکہ خلاصہ ہے تو میں مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ یہ جو بیعت کا لفظ ہم سنتے ہیں، یہ بیعت 4 قسم کی ہوتی ہے. کتنی قسم کی؟ 4. ایک بیعت ہے بیعت ایمان، ایک ہے بیعت جہاد، اور ایک ہے بیعت خلافت، ایک ہے بیعت تصوف. بیعت ایمان کا مطلب یہ کہ کوئی کافر آتا، چاہے مرد ہے عورت ہے، اور کفر سے توبہ کر کے آتا اور آپ علیہ السلام سے عرض کرتا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ تو بیعت ایمان تھی. ایک تھی بیعت جہاد، کہ جہاد کا موقع آیا تو چونکہ یہ بڑی قربانی کا وقت ہے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ اکرام بیعت کرتے تھے کہ ہم جائیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تیسری بیعت ہوتی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوئی، جس کو بیعت خلافت کہتے ہیں، کہ جو ایک خلیفہ کے انتقال یا شہادت کے بعد دوسرا خلیفۃ المسلمین بنے گا، تمام مسلمان لازم تھا کہ آ کر اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس سے بغاوت نہیں کریں گے. لیکن ایک چوتھی بیعت جو سورۃ الممتحنہ اس قرآن کریم کی سورت سے ثابت ہے، وہ کہلاتی ہے بیعت تصوف یا بیعت سلوک یا بیعت تزکیہ. اس لیے کہ اس ایمان تو پہلے سے تھا، مومن تھے، جہاد کا موقع نہیں تھا، خلافت شروع نہیں ہوئی، لیکن یہ بیعت کس بارے میں تھی کہ ہم اپنے روحانی امراض کا تزکیہ اور صفائی کرنا چاہتے ہیں.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ عورتیں آپ کے پاس آ جائے اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اور یہ آپ سے درخواست کرے کہ ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں قبول کر لے اور بیعت کر دے، تو اللہ پاک نے فرمایا بیعت کر لیں، لیکن ان کے ساتھ شرط لگا دے کہ علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین الی آخر، کہ یہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، جھوٹ نہیں بولیں گی. یہ ساری شرائط کے بعد آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان سے بیعت تصوف کر لیں. اب یہاں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی دوستو. ایک تو وہ طبقہ ہمارے ہاں موجود ہے جو بیعت کا سرے سے منکر ہے. وہ کہتے ہیں بیعت میعت یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے، قصے ہیں، وقتی نشہ ہے، اور عجیب و غریب الفاظ ملتے ہیں دوست. تو اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ ایک طبقہ ایسا وجود میں آیا کہ جس نے بیعت کو کچھ حد سے ہی زیادہ بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی جو بیعت نہیں کرے گا تو اس کا پیر پھر شیطان بنے گا. یعنی اگر دنیا میں کسی کو اپنے لیے پیر اور شیخ نہیں بنایا تو آٹومیٹکلی آپ کے پیر اور شیخ کون ہوں گے؟ شیطان. تو یہ اتنے لوگ جو بغیر بیعت کے زندگی گزار کے گئے، خدا نخواستہ یہ ایسے تھے. تو دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسندیاں ہیں دوستو، دونوں غلط ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کسر اللہ سوادہم نے ہر معاملے کی طرح اس بیعت کے معاملے میں بھی اعتدال کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ بیعت فرض نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں، لیکن اصلاح نفس اور تزکیہ نفس اور اعمال کے اہتمام، پابندی اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بیعت کے فوائد مسلمہ ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی ہمت اور ارادے سے اعمال کے اہتمام پر نہیں آ رہا، اس سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، مشکل ہو رہی ہے، تو یہ کسی متبع سنت اور متبع شریعت، یہ دونوں چیزیں بنیاد ہیں. جس شیخ کے پاس جائیں وہاں شریعت پہلے سے ہو اور سنت موجود ہو. اگر شیخ صاحب خود ہی ماشاءاللہ صفن صفا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ خود گڑبڑ آدمی ہے، وہاں مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہے، اور پینا پلانا بھی چل رہا ہے، نشے بھی ہو رہے ہیں، قوالیاں چل رہی ہے، ڈھول باجے چل رہے ہیں، اور جی یہ مرشد پاک ہے. وہ بالکل مرشد پاک نہیں ہے. جہاں دنیا جہاں کے یہ گناہ اور نافرمانیاں ہو رہی ہے وہ مرشد نہیں ہو سکتا، وہ تو خود غلط ہے، فراڈ ہے. اس لیے شیخ وہ ہوگا جو متبع شریعت خود ہو، متبع سنت خود ہو، اس کی زندگی میں شریعت بھی نظر آئے، سنت بھی نظر آئے، اور وہ خود ایک سلسلے کے ساتھ جڑا ہوا چل رہا ہو، اہتمام کے ساتھ، اور آپ کی طبیعت کی مناسبت اس کے ساتھ بن جائے، تو انسان وہاں پہ بیعت کر سکتا ہے، ضروری نہیں. لیکن اصل مقصود بیعت سے کیا ہے؟ اصلاح نفس ہے. یہ کوئی برائے نام چیز نہیں ہے کہ بس اپنے نام کے ساتھ ایک دم لگانی ہے میں نے کہ بھئی میں تو ان سے بیعت ہوں، پھر اس بیعت کے بعد پھر ساری دو نمبریاں کر رہا ہوں. یہ بھی نہیں ہے دوست. تو مقصد یہ کہ موضوع بہت اہم ہے، لیکن میں نے خلاصے کی بات عرض کر دی کہ اس بارے میں اعتدال جو ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ کوئی فرض واجب لازم نہیں، لیکن فائدے سے اور اپنی اصلاح کے لیے بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس بندے سے انسان بیعت کرے جہاں شریعت ہو، سنت ہو اور انسان کی مناسبت ہو. اس کے بعد سورہ صف ہے، اور اس سورہ صف میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے ایک خوشخبری سنائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ میرے بعد اب ایک نبی آئے گا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. اس لیے کہ آپ کا نام آسمانوں پہ احمد رکھا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بشارت دے کے گئے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسائی ہوں، میں کرسچن ہوں، تو کرسچن اور عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان اسی صورت معتبر ہو سکتا ہے
جب وہ ان کی اس خوشخبری اور بشارت کو قبول کریں گے. بات سمجھ گئے؟ جیسے ایک شخص، ایک کہتے ہیں نا عیسائی پادری تھا دھوکے باز سا، وہ چیلنج کرتا تھا کہ کوئی مجھ سے مناظرہ کر لے اور مجھے ہرا دے تو میں مسلمان بنوں گا، اور اگر نہیں تو وہ عیسائی بنے. اب کوئی مسلمان اس کے پاس جاتا تو وہ ان سے کہتا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ تو مسلمان کہتا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ آپ پہ اندر خرابی ہے. اب وہ دھوکہ دیتا، وہ کہتا بھئی یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ بھی پیغمبر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بھئی ہم مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے سب پر ایمان رکھنا فرض ہے. تو وہ کہتا عیسیٰ علیہ السلام پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ مسلمان کہتے جی بالکل ہے، ہم مانتے ہیں. کہا اب حضور علیہ السلام پہ بات کرے کہ ان پر تمہارا ایمان ہے؟ تو مسلمان کہتا جی ہاں. کہتے ہمارا نہیں ہے اس پہ. اب بتاؤ دونوں میں متفقہ شخصیت کون سی بنی کہ جن پر دونوں کا ایمان ہو؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا اور حضور علیہ السلام پر اتفاق نہیں ہوا. تو وہ کہتے بھئی اتفاقی بات لینی چاہیے یا اختلافی لینی چاہیے؟ اب گھما دیا نا. یہ مناظرہ کھیل تو نہیں ہے بچوں کا، اس لیے کمزور آدمی مناظرے کے لیے جائے گا، بڑوں کو رسوا کر کے آئے گا. ہر آدمی کا کام نہیں، اس کے لیے الگ رجال کار ہوتے ہیں. اب یہ ایک مسئلہ مصیبت بن گیا. ایک عالم کو کسی نے کہا کہ جی اس طرح ایک عیسائی ہے، مسلمان آبادی کو تنگ کرتا ہے اور لوگ پریشان ہیں، اور جی مجھے لے جائیں. اب وہ آ گئے تو حسب ترتیب عیسائی نے کہا کہ جی مسئلہ کیا ہے؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ آخری پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے. اس عیسائی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ وہی سوال کیا نا. اب اگر سادہ کوئی شخص ہوتا تو وہی جواب دیتا کہ جی ہے. تو مسلمان عالم تو سمجھتا تھا کہ دھوکے کا جواب کیسے دینا ہے. اس نے کہا کون سے عیسیٰ علیہ السلام؟ کون سے والے عیسیٰ علیہ السلام؟ اس نے کہا بھئی کتنے عیسیٰ ہیں؟ ایک ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. کہا کون سے والے ہیں؟ کہا جنہیں اللہ نے بھیجا ہے. تو مسلمان نے کہا بھئی ہم تو اس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں بشارت دی کہ میرے بعد ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. اگر اس عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہو جس نے ہمارے پیغمبر کی بشارت دی تھی تو اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اور اگر آپ کسی اور کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے آخری پیغمبر کی بشارت نہیں دی تو ان کو ہم نہیں جانتے. بات سمجھ گئے؟ اب گما دیا اس کو، پھنسا دیا اس کو. اس لیے کہ اگر وہ کہے کہ جی میں تو دوسرے کی بات کرتا ہوں تو ختم، بات ہی فارغ ہو گئی، ختم ہو گئی. اور کہے کہ اسی کی بات کرتا ہوں جنہوں نے بشارت دی تو آخری پیغمبر پہ ایمان لانا پڑے گا. اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے جس میں جمعے کی نماز کی اہمیت کو، فضیلت کو، فرضیت کو بیان کیا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو انسان سارے معاملات کو ترک کر کے جمعے کے لیے دوڑ کر اہتمام سے آ جائے. اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے. اس میں دو چیزوں سے ایمان والوں کو متنبہ کیا گیا کہ احتیاط کرے، دو چیزوں سے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال، تمہاری اولاد، چونکہ یہ دو چیزیں انسان کو محبوب ہے، پسند ہے، یہ کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ انسان اولادوں میں، اموال میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کی یاد، نماز، قرآن تلاوت، ذکر، تسبیحات، مسجد، سب چیزوں سے دور ہو جائے. اس سے تنبیہ کی گئی. اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اور تغابن کہا جاتا ہے وہ چیز جو انسان کے لیے باعث حسرت ہو. حسرت سمجھتے ہیں نا، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی، انسان کہتا ہے مجھے آج تک اس پہ حسرت ہے یار. تو حسرت اس کو کہا جاتا ہے جس پہ انسان بعد میں افسوس کرے. تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت کا دن یہ سب کے لیے حسرت کا دن ہے. اب سب کے لیے کیوں حسرت ہے؟ کافر کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایمان کے بغیر چلا گیا، حسرت کرے گا. لیکن مومن بھی حسرت کرے گا. کیوں؟ اس نے زندگی کے وہ لمحات و اوقات جو بغیر اللہ کی یاد اور ذکر کے گزارے ہیں،
اور قیامت کے دن جب دیکھے گا کہ ایک ایک سبحان اللہ پر اتنے بڑے مراتب انعامات مقامات، تو حسرت کرے گا، ہائے افسوس میں نے تو بڑا وقت ضائع کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ایک ایک لمحے کی قدر۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک تقوی کا، ایک توکل کا۔ بہت غور کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ تقوی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ توکل ہے۔ تقوی کہا جاتا ہے ہر حال میں اللہ کے خوف کو اپنے اوپر غالب رکھنا۔ توکل کہا جاتا ہے ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ تقوی کرنے والے کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، ہم اس کے راستے کھول دیں گے، پھنسے گا نہیں۔ اور جو توکل کرے گا، اس کو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرنے والے کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بڑوں کو خصوصیت کے ساتھ، جو والدین ہیں، ان کو ان کی ایک ذمہ داری اور مسئولیت کا احساس دلایا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف خود پسندی نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں، میرا کام ہو جائے، میرا مسئلہ نہیں۔ فرمایا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن انسان بھی بن جائیں گے، پتھر بھی بن جائیں گے۔ تو آل و اولاد کی، اہل خانہ کی، گھر والوں کی، بچوں کی فکر کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ اولاد بگڑ جائے، یہ غلط راستے پہ چلی جائے، برے عقیدے کا، برے اعمال کا، برے اخلاق کا شکار ہو جائے، یہ فکر بھی بڑوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ مسئولیت بڑوں پر اور والدین پر ڈالی ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو غافل نہ سمجھیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب